ولایت ملنے کی بشارت، خوشخبری خواب میں کس طرح ملتی ہے؟ ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو روحانیت کا راز دل میں لیے گھومتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنی روحانیت لوگوں کو نہیں بتاتے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی روحانیت کا راز کھولا جائے گا تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو خواب میں ولایت کی بشارت، ولایت ملنے کی بشارت دکھاتا ہے. اب وہ کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان خاص بندوں کو ولایت ملنے والی ہے؟ ولایت سے مراد اللہ سے دوستی اور اولیاء اللہ کی جو لسٹ ہے ان میں شامل ہو جانا، اللہ کی جو ولی ہیں ان کی لسٹ میں شامل ہو جانا. تو یہ بشارت، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو دیتا ہے، اور یہ مختلف قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات، جب انسان وہ جو خاص جن کو اللہ چنتا ہے، وہ خواب کبھی بھی شیطانی خواب نہیں دیکھتے، وہ ہمیشہ رحمانی خواب دیکھتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ دو قسم کے خواب ہوتے ہیں، ایک خواب رحمانی، ایک خواب شیطانی. خواب شیطانی سے مراد ہے وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہے، اور رحمانی خواب وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے، اپنے خاص بندوں کو خاص وہ عطا کرتا ہے. تو پہلی بات تو ان کو کبھی بھی شیطانی خواب نہیں آتا. اب رحمانی خوابوں میں وہ جو بشارت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو مستقبل دیکھنے کا پاور دے دیتا ہے. ان لوگوں کو یہ چیز پہ غلبہ، ان چیزوں پہ غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ ان کو اشارے ملتے ہیں دست غیب سے. خوابوں میں ایسے ایسے اشارے، ایسی ایسی باتیں ان کو پتہ چل جاتی ہے کہ وہ مستقبل کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان کو پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی لوگوں سے وہ راز شیئر نہیں کرتے، کیونکہ یہ بہت بڑا امتحان ہے. اور آپ سوچئے، اگر آپ کو کوئی ایسی چیز مل جائے، آپ کو ایسا پاور مل جائے کہ آپ مستقبل کی کچھ چیزوں کو آپ پریڈکٹ کر پائیں، پیشن گوئیاں کر پائیں، اور پاور بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ وہ پیشن گوئیاں کریں، لیکن صرف اپنی روحانیت کو بچانے کے لیے آپ خاموش رہیں، یہ ایک بہت بڑا پاور ہے. یہ ہر عام بندہ نہیں کر سکتا. ایک تو یہ بشارت ہوتی ہے، ایک تو یہ خوشخبری ملتی ہے کہ وہ مستقبل کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ پیشن گویاں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے. دوسرا جو پاور ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نفس بالکل اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اولیاء اللہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. وہ بشارت ملتی ہے کہ اپنے نفس پہ کام کرو. خواب میں جب یہ بشارت ملتی ہے کہ اپنے نفس پہ کام کرو تو وہ خود بخود اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تزکیہ نفس کے سارے اصول ان کو فالو کرتا ہے. اور وہ بار بار میں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے تو 10 قدم وہ اللہ تعالیٰ خود بخود ان سے اٹھوا دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ نفس پہ انسان کا تزکیہ ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے. اور اس کے بعد جو خواب میں ایک اور بشارت، وہ یہ بشارت ہے کہ اس کو دین کی سمجھ آنا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے ہو دین کے نام پہ کتنی ساری چیزیں، کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کتنے تفرقے پھیلے ہوئے ہیں، کتنے فرقے ہیں. یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 99% جب مسلمانوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ پوچھنا تو ایسے چاہیے کہ آپ کس تفرقے میں ہیں،
جب یہ پوچھتے ہیں، جب میں نے بھی ایک دو مرتبہ کسی سے پوچھا کہ آپ کس تفرقے میں ہیں، تو وہ ناراض ہو گئے کہ بھئی ہم تفرقے میں تو نہیں، ہم تو فرقے میں. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ فرقہ، تفرقہ، یہ لفظ فرق سے نکلا ہے. فرق مطلب آپ فرق کرتے ہو. حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ 99% مسلمان خود کو شیعہ، سنی، وہابی، پتہ نہیں کون کون سے تفرقوں کے نام دیے ہوئے، مسلمان کوئی نہیں. کسی سے پوچھو تو ہاں کہتے ہیں مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا فرقہ فلاں ہے، ہم فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے ٹکڑے مت کرو، گروہ گروہ مت بنو، آپس میں ایک بنو، مسلمان بنو. تو بڑی بات یہ ہے کہ ان کو دین کا سمجھ آ جاتا ہے اور وہ دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. ویسے تو ہمارے پاس ٹرانسلیشنز پڑی ہوئی ہیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے مکتبہ فکر کو بچانے کے لیے اور اپنی بات ٹھوپنے کے لیے قرآن کی ٹرانسلیشن میں بریکٹس لگا کے اپنے مقصد کی کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں. لیکن وہ جو اولیاء اللہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی بریکٹ کے پیچھے نہیں چلتا. وہ قرآن کی اصل جو اسینس ہے، روح ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. جب اس کو سمجھ آتا ہے تو وہ پھر اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، انصار اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا مددگار بن جاتا ہے. انصار اللہ بننا، اللہ کا مددگار بننا مطلب اللہ کے دین کی خدمت کرنا. اور وہ اپنی جو دنیا ہے یا اپنی لائف وقف کر دیتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کروں گا اور اس میں ہی گزار دوں گا. تو یہ خوابوں میں یہ جب چیزیں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ خواب ایسی چیز ہیں کہ ان کو اشارے ملتے جائیں گے، چیزوں کلیئر ہوتی جائیں گی. یہ بشارتیں ایسے آسانی سے نہیں ملتی. تو اللہ کے دین کی وہ خدمت کرنے لگے گا. اور ایک اور بشارت ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، خاص طور پہ جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں، یہ سب کچھ صرف جو کچھ بنایا، جو کچھ تخلیق کیا، یہ صرف اور صرف انسان کے لیے. اور یہ دیکھ لے گا، سمجھ لے گا کہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ قدر کرنا شروع کرے گا. اس کو قدر ہو جائے گی. وہ ہر ایک مخلوق، ہر تخلیق کی قدر کرے گا اور اللہ کی تسبیح میں گم ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف اور اللہ کا ذکر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اگر کوئی بندہ رہے گا، سارا دن رہے گا، تو شیطان اس سے کوسوں دور رہے گا. اور وہ بندہ، اس بندے کو کوئی بھی ولی اللہ یا اولیاء اللہ بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا. وہ بن سکتا ہے کیونکہ جتنا وہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ کثرت کے ساتھ مومنوں مجھے یاد کرو. جتنا کثرت کے ساتھ یاد کرے گا اتنے اس کے چانسز بنیں گے اور اللہ ان کو چن لے گا.